ہمارے نبی جو ہے نا وہ الحمدللہ ہمارے نبی فقیر نہیں تھے، ہمارے نبی غنی تھے، ہمارے نبی غنی تھے، ہمارے نبی فقیر نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غریب پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ قرآن مجید کہہ رہے کہ اللہ کے نبی ہم غنی تھے، تو غنی ہونا، مالدار ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے اللہ کے نبی کی زندگی کی شروعات ہوئی، شروعات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اللہ کے نبی کو اپنے والدین سے کوئی وراثت میں بہت زیادہ مال و جائیداد نہیں ملی تھی، تو شروعات میں کچھ پریشانی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے، شعور کی عمر کو پہنچے، تجارت کرنے لگے، اور تجارت میں اللہ تعالیٰ نے کیونکہ بہت ایماندار تھے تو نفع دیا، تو ایک اچھی خاصی خوشحالی اللہ کے نبی کی زندگی میں آئی۔ پھر جب حضرت خدیجہ سے شادی کر لی تو حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد بھی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ایک کیونکہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ ایک تقریباً ایک مڈل کلاس جو ایک مالی اعتبار سے طبقہ ہوتا ہے اس طبقے سے تعلق رکھتی تھی، تو ان کے پاس بھی مال بہت تھا، تو زندگی میں مال آیا۔ بعثت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ سارا زندگی کے کاروبار چھوڑ دیے، دعوت میں لگ گئے، تو پریشانیاں آئیں۔ ہجرت کے وقت بہت زیادہ پریشانیاں آئیں، ہجرت کے بعد بہت زیادہ پریشانیاں آئیں۔ لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں کی شروعات ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت کا حصہ ملنے لگا، تو اللہ کے نبی کے پاس بہت مال آیا، کیونکہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اکیلے اللہ کے رسول کو ملتا تھا، اور مال غنیمت بہت قیمتی چیزیں ہوتی تھیں۔ مال غنیمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی جو مال غنیمت آتا تھا اس میں غلام ہوتے تھے، اس میں لونڈیاں ہوتی تھیں، اس میں گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، زرہیں، تلواریں، یہ ساری چیزیں آتی تھیں، اناج وغیرہ آتا تھا، تو اللہ کے نبی کے پاس مال بہت آتا تھا۔ مال غنیمت میں 5واں حصہ اکیلے اللہ کے رسول کو ملتا تھا۔ پھر مال فے، جو کوئی قوم لڑے بغیر جو ایک پیسہ دے دیتی تھی کہ ہم سے اتنا ٹیکس لے لو اور ہم سے لڑائی مت کرو، مال فے پورا کا پورا اللہ کے رسول کو مل جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال بہت آتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال بچاتے نہیں تھے، اس لیے بعض علماء نے جو لکھا ہے نا، اللہ کے نبی کا فقر اختیاری تھا، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس پیسہ آتا ہی نہیں تھا، اللہ کے نبی کے پاس آتا بہت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچاتے نہیں تھے، جو آتا تھا سب بانٹ دیتے تھے۔ اس وجہ سے جو آپ حدیثوں میں پڑھتے ہیں نا کہ پریشانیاں ہو گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ کشی ہو رہی ہے اور مہمان آئے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آتا نہیں تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بچاتے نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آتا تھا سب بانٹ دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی جتنا بانٹتے تھے آپ تصور نہیں کر سکتے اللہ کے نبی کتنا بانٹتے تھے، جتنا دیتے تھے یعنی صبح کا آیا ہوا شام تک بانٹ دیتے تھے۔ خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پاس چاہے دینار و درہم کا ڈھیر آ جائے، میں پسند نہیں کرتا کہ وہ میرے گھر میں 2 دن بھی رکھا رہے، سوائے اس مال کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے بچا لیتا ہوں۔ یعنی کتنا بھی آتا تھا، جتنا قرض دینا ہوتا تھا، یعنی قرض لینے کی نوبت آ جاتی تھی اتنا آنے کے باوجود بھی، کیونکہ بچاتے نہیں تھے، تو جو قرض لیا ہوتا تھا وہ لوٹانے کے لیے رکھ لیتے تھے، باقی سب بانٹ دیتے تھے۔ تو جو پریشانیاں آتی تھیں وہ اس لیے نہیں آتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا نہیں تھا، وہ اس لیے آتی تھی کہ اللہ کے نبی بچاتے نہیں تھے، سب بانٹ دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقیر نہیں تھے کہ پیسہ ہی نہیں ہوتا تھا اللہ کے نبی کے پاس۔ بھائی اللہ کے نبی کی 9 بیویاں تھیں، ان کا خرچہ کون سنبھالتا تھا؟ اللہ کے رسول سنبھالتے تھے۔ ہر بیوی کو سال میں ایک مرتبہ میں ہی سال بھر کا نفقہ دے دیتے تھے کھجوروں کی شکل میں، پر بیویوں کا بھی مزاج ایسا بن گیا تھا، وہ بھی نہیں بچاتی تھی، وہ بھی سب بانٹ دیتی تھی، صدقہ خیرات کر دیتی تھی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے پیسوں سے خرید کر کے ام بریرہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں تھیں ان کو آزاد کر دیا۔ غلام آزاد کرنا غریبوں کا تو کام نہیں ہوتا ہے نا، غلام آزاد کرنا یہ غریبوں کا کام نہیں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اتنا پیسہ حضرت عائشہ کے پاس تھا تبھی تو انہوں نے آزاد کیا۔ تقریباً حدیث میں آتا ہے 9 اوقیہ چاندی کے برابر جو ہے نا انہوں نے خرید کر کے حضرت بریرہ کو آزاد کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت آتا تھا، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا تھا۔ آپ دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا، کافر تھا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہا مجھے کچھ دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک وادی بھر کر کے بکریاں دے دی، ایک وادی بھر کر کے بکریاں۔ وادی سمجھتے ہیں؟ 2 پہاڑوں کے بیچ کا جو میدان ہوتا ہے نا اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ ایک میدان بھر کر کے بکریاں دے دی، وہ بھی کس کو؟ ایک کافر کو۔ وہ آدمی ٹینشن میں آ گیا، وہ گیا اپنی قوم والوں کے پاس اور اپنی قوم والوں سے کہا میری قوم کے لوگوں محمد کے پاس جاؤ، انہ یؤتی العطاء لا یخشى الفقر، وہ تو ایسا دیتے ہیں جیسے ان کو فقیری کا ڈر ہی نہ ہو، اتنا دیتے ہیں وہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا بہت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچاتے نہیں تھے، سب بانٹ دیتے تھے، جو آتا تھا سب بانٹ دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ایک بکری صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکری آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا بانٹ دو۔ حضرت عائشہ نے جب شام کو پہنچے
تو حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا بچا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا ما بقی الا کتفھا، اس کا صرف شانہ بچا ہے، صبح کی آئی ہوئی بکری کا شام تک صرف شانہ بچا ہوا ہے، باقی سب بانٹ دیا۔ ہمارے یہاں بعید نہیں ہے کہ ابھی بھی کسی کے گھر پہ جو ہے نا وہ عید الاضحیٰ کا گوشت رکھا ہی ہوگا۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے؟ بکری صبح ہی، شام تک صرف شانہ بچا ہوا ہے۔ تو حضرت عائشہ سے جب حضرت عائشہ نے جب یہ بات کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ شانہ ہی تو ہے جو نہیں بچا، شانہ ہی تو ہے جو نہیں بچا، باقی تو سب بچ گیا، یعنی جو دے دیا وہ بچ گیا، جو رکھا ہے جو کھا لیں گے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غیر بتا میں یہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا بہت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بچاتے نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی فقیر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی غنی تھے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے فوجدک عائلا فاغنا، اللہ نے آپ کو فقیر پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے لیے غنا کی دعا کی، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے لیے مال کی دعا کی۔